آج جب اہل تشیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ پہ سرعام سب و شتم کیا جا رہا ہے، سر بازار ناموس صحابہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل تشیع اس قدر بے لگام ہو چکے ہیں کہ نمازوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنتیں کی جا رہی ہیں۔ آج وہ سارے پیر اور مولوی خاموش ہیں جنہوں نے کل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو ان سب نے ناکردہ گناہ کی سزا دی۔ وہ مرد مجاہد، مرد میدان، وہ نائب رسول جس نے اہل السنت والجماعہ کے ایک عقیدہ کی وضاحت کی، کوئی جرم نہیں کیا، پھر بھی کسی طرف سے کسی شاہ جی کی آواز آئی کہ جناب ہم یہاں چنے نہیں بیچ رہے۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب کو حیض والی کا بچہ اور ولد زنا کہا، طرح طرح کی بولیاں بولی گئیں، نہایت گندی اور بازاری زبان استعمال کی گئی، ایسی گندی زبان کہ علماء تو علماء، اگر کوئی عام فرد عوام الناس میں سے کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر ان الفاظ کو سنے تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ علماء کو یہ زبان زیب نہیں دیتی۔ ایسی گھٹیا اور بازاری گفتگو کی گئی اور ڈاکٹر صاحب کو ناکردہ گناہ کی سزا دی گئی۔ آج جب اصحاب رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو سر بازار رسوا کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، اب وہ مولوی اور پیر کہاں گئے؟ اب وہ پنڈی کے مفتی کہاں گئے جو کل مسئلہ خطا میں روافض کی وکالتیں کرتے نظر آتے تھے، جو ڈاکٹر صاحب کو مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے سامنے بلایا تو سامنے آنے کے لیے نہ تو روافض تیار تھے نہ وکلائے روافض تیار تھے۔ پس پردہ اٹکھیلیاں، پس دیوار شرارتیں، سامنے آنے کی ہمت کسی کو نہ ہوئی۔ آج جب سر بازار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ سب و شتم کیا جا رہا ہے، دوسرے اصحاب کو بھی رسوا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تمام اصحاب کے بارے میں امت مسلمہ میں عجیب و غریب نظریات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پوری امت میں کرب پایا جا رہا ہے، عوام الناس کرب سے بےتاب ہو رہے ہیں، علماء حق بے چین ہیں۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ اب وہ مولوی کہاں سو گئے جنہیں ڈاکٹر صاحب کے ایک جملے کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک جملہ بیان کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس مسئلے کی وجہ سے ہمیں تو نیند نہیں آئی، ہماری نیندیں اڑ گئیں۔ اب وہ کون سی خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں کہ اب وہ کیوں نہیں جاگتے؟ اب کیوں ہوش نہیں آ رہا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ سب و شتم کیا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کو سب کیا جا رہا ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے خود اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو سارے اللہ سے راضی ہیں
اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب وہ غلامی مصطفیٰ میں آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا کہ میں نے ساری خطائیں معاف کر دی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی سب و شتم کرتا ہے تو اللہ کا بھی مجرم ہے، رسول اللہ کا بھی مجرم ہے، اور امت رسول کا بھی مجرم ہے۔